السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصلي لربك وانحر. صدق الله المولى العظيم. وقال سبحانه وتعالى في عزمة النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ماہ ذوالحجہ کی آج 8 تاریخ ہے. کل کا دن 9 ذوالحجہ اور عرفے کا دن ہے اور 10 کو عید الاضحیٰ. ہمارے اس ملک میں جبکہ ملک عرب اور اس کے اطراف کے کئی ممالک میں آج 9 ذوالحجہ ہے، عرفے کا دن ہے. وہاں کل 10 ذوالحجہ یوم الاضحیٰ بقرعید ہوگی. آج مجاہد کرام میدان عرفہ میں اپنے رب سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے گڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. وہ منظر بولا نہیں جا سکتا، وہ منظر دیکھا ہی جا سکتا ہے. جن حضرات کو حج کا شرف ملا وہ محسوس کر سکتے ہیں. آج وہ حاجی جن کا بچھونا زمین، جن کا سایہ آسمان، رب کی بارگاہ میں وہ گڑا رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ان کے حجوں کو قبول فرمائے. اور دنیا کے کونے کونے سے حاجی وہاں پہنچے ہیں عالم اسلام کے لیے، اس کائنات میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. کون کون کیا کیا دعا کر رہا ہے. وہاں تو دل دکھاوا نہیں بلکہ وہ دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے عالم اسلام میں امن شانتی عطا فرمائے. مسلمانوں کو قوت و غلبہ، طاقت اور ایمان پر چلنا، تعلیمات اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اعزائے محترم، کل ایک دن کے بعد اگلے دن جو عید آ رہی ہے، جس کو ہم عید قربان کہتے ہیں. قربانی کرنے والوں کے لیے اور قربانی نہیں کرنے والوں کے لیے کیا عید ہے؟ تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے حکم پر
کوئی جانور نہیں بلکہ اپنے ہی لخت جگر، نور نظر، اکلوتے فرزند کو اس کے حکم پر ذبح کیا، قربانی پیش کی۔ اللہ نے ان کی قربانی کو قبول بھی فرمایا اور حضرت اسماعیل کو محفوظ بھی فرمایا۔ یہ آزمائش ہوتی ہے، امتحان کی گھڑی ہوتی ہے، امتحان لیا جاتا ہے تو امتحان میں جو کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے خسارہ نہیں، اس کے لیے کامیابی ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ عید قربانی روئے زمین پر منائی جاتی ہے۔ سارے مسلمان اس دن خوشی مناتے ہیں، عید کرتے ہیں، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ عید کی، قربانی کی اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ ایک تو ایک یادگار ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حکم ہے کہ تم اس عید کو اس طرح مناؤ۔ سارے مسلمان فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، سجدہ ریز ہو جاؤ، رب کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وانحر، اور قربانی کرو۔ قربانی ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ جو مالک نصاب ہے، جو صاحب نصاب ہے، اللہ نے جسے دولت سے نوازا ہے، وہ کتنی، تو فرمایا کہ زکوٰۃ کے لیے جتنی رقم ہے، جو مقدار ہے، اتنی ہی زکوٰۃ قربانی کے لیے ہے۔ رہا فرق یہ کہ زکوٰۃ کے لیے اس مال پر آپ کے پاس سال گزرنا ضروری ہے، مگر قربانی کے لیے سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں آپ کے پاس مال آ گیا تو آپ پر لازم ہے کہ وہ قربانی کریں۔ یہ قربانی کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، عرض کیا، قربانی کے سلسلے میں آپ نے سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد، تمہارے باپ، تمہارے جد حضرت سیدنا ابراہیم کی سنت ہے۔ اتنا سن کر کے خاموش نہیں ہوئے، عرض کیا یہ ان کی سنت ہے، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے، ہمارے لیے اس میں کیا منفعت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، ہر بال کے بدلے بھی نیکی ہے، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ اور شعرۃ حسنۃ، یہ شعرۃ بولے تو بال، حسنہ بولے تو نیکی، یعنی جو جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں اس
اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں آپ کے لیے نیکی ہے۔ اور ایک بال کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ ایک بال، اس کھال پہ جو بال ہوتی ہے اس بال کی کیا قیمت ہے؟ وہ بال معمولی ہے، حقیر سا بال ہے، اس بال کی قیمت نہیں ہے، مگر اس حقیر بال کی قیمت اللہ فرماتے ہیں حسنۃ، عظیم نیکی ہے، تمہارے لیے عظیم نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، ایک بال کے بدلے میں بڑی بڑی نیکی ہے۔ عزیزان محترم، یہ قربانی اللہ نے جن کو مالک نصاب بنایا ہے وہ قربانی لاتے ہیں، جانور لاتے ہیں، اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ اور یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو دیکھ رہے ہیں ہم گوشت کاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، آپ بھی کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ یہ قربانی یہ نہیں ہے کہ بلکہ قربانی اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کی خوشنودی۔ اور بعض حضرات قربانی کرتے ہیں جن میں اللہ جانتا ہے، وہ اخلاص بھی ہوتا ہے، قربانی میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، خالصتاً خلوص دل کے ساتھ اللہ کے لیے کیا جائے۔ اور بس استطاعت کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، اس لیے کہ قربانی کرنے سے ہمارا مال گھٹ جاتا ہے، مال کم ہو جاتا ہے۔ اور آج حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ بڑے جانوروں کی قربانی کرنے سے پابندی لگا دی گئی، اور چھوٹے جانور اگر ہم ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، قربانی دینا چاہ رہے ہیں، تو کوئی 15-20 ہزار سے کم میں کوئی جانور نہیں ملتا۔ بڑے مسائل آج کے، یعنی قربانی کی وجوب جو واجب ہوتی تھی، اس قربانی کو بڑے جانوروں میں حصہ دے کر کے قربانی ان سے ادا ہو جاتی تھی۔ آج بڑے جانوروں میں حصہ پابندی ہونے کی وجہ سے حصہ نہیں لے سکتے، اب چھوٹے جانور کرنا مشکل ہے۔ مگر عزیزان محترم، ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس قربانی سے ہمارا مال ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا، بلکہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا وہ مال، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا وہ مال، اللہ کی راہ میں قربان کی جانے والے وہ جانور، وہ ختم نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں گے یہ بکریاں، ایک گائے، ایک بھینس، ایک اونٹ جو قربانی کے جانور ہیں، قربانی میں جو بولے جانور پکڑ کے میں کرتا ہوں، قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی کے لیے شریعت نے جن جانوروں کی نشاندہی کی ہے وہی جانور قربانی کر سکتے ہیں، اور پھر اس میں بھی شرائط ہیں کہ اس طرح کے ہوں، ان پر اتنے سال گزرے ہوں، اور قربانی کے جو دن ہیں ان دنوں میں، جیسے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، اب 10 تاریخ کو کرتے ہیں وہ لوگ سورج نکلنے کے بعد جا کے ہم قربانی کر دیے، نہیں ہوتا، اس لیے کہ پہلے نماز ہے، بعد میں قربانی ہے۔ اللہ نے فرمایا فصلی
لربک، پہلے نماز پڑھو، وانحر بعد میں، قربانی بعد میں ہے۔ ہم صبح اٹھے 10 بجے جماعت ہے، 9 بجے جماعت ہے، پہلے قصہ نہیں ملتا، آپ بھی 7 بجے قربانی ذبح کروا لیں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ پہلے نماز بعد میں قربانی۔ تو قربانی کے ایام دن بھی ہیں، 10 کی نماز عید کے بعد سے 13 کے سورج غروب ہونے تک، 12 کے سورج غروب ہونے تک، یعنی 10 11 12 یہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ دن میں کرنا بہتر ہے، رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ بتایا گیا کہ بھئی رات میں کرنا مکروہ ہے، وہ اس لیے تھا مکروہ، اس لیے مکروہ ہے کہ رات میں اندھیرے میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کٹی ہے نہیں کٹی ہے، مسائل ہونے کی وجہ سے۔ مگر آج تو دن سے زیادہ رات اجالے نظر آتے ہیں، یعنی لائٹنگ اتنی زیادہ ہے کہ دن سے زیادہ رات چمک دمک ہوتی ہے۔ تو دن میں کریں، رات میں کریں، دن میں بہتر ہے تاکہ آگے ہمارا کچھ سہولت، ساری سہولتیں۔ تو قربانیوں کے جانور ہیں، ان جانوروں میں بکری کی قسم سے بکری، مینڈا، گائے کی قسم سے گائے، بیل، بھینس، اونٹ کی قسم سے۔ آپ اگر دیکھتے ہیں تو بکری سال میں 1 مرتبہ جنتی ہے، وہ پہلے جنتی تھی 2-2، اب تو ہر بکری 1 آدھی جنتی ہے، گائے بھی ہے 1 آدھ بچہ، اونٹ بھی ہے سال میں 1 آدھ۔ اس کے مقابل میں اگر دیکھتے ہیں ہم، جیسے کتیا، کتی 1 مرتبہ جنتی ہیں تو 6-6 8-8۔ آپ دیکھیں کہ بچے ڈالتے ہیں کتیاں۔ اس سے ہٹ کر ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو خنزیر، وہ 1 مرتبہ 10-10 12-12۔ تو جانے محترم، یہ جانور ہیں سال میں 1 آدھ، اور وہ جانور ہیں سال میں 8-8 10-10 12-12 15-15۔ تو دیکھا جائے تو ان کی تعداد بڑھنا چاہیے، ان کی تعداد سال میں نشو و نما ان کی کم ہے، پیداوار کم ہے، اور پیداوار کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ بکرے، بکریاں اور گائے کے قسم سے بیل، گائے، پابندی ہونے کے باوجود بھی اگر آپ حساب لگائیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں کرتے ہیں دن میں، عید کے دنوں میں نہیں، عام دنوں میں۔ اور جو منع کر رہے ہیں، روک لگا رہے ہیں، اور حکومت کی جانب سے بھی جو ہے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ایکسپورٹ ہو رہا ہے، کٹ تو رہا ہے، مر کے جل ساڑ کے پھینک نہیں رہے، کٹ رہا ہے، اور کٹ بھی رہا ہے تو اللہ کا نام لے کر کٹتا ہے، اس لیے کہ ایسے جانوروں کو انٹری نہیں ہوگی جس پہ اللہ کا نام لے کر نہ کاٹا گیا۔ یہ غیر بھی جانتے ہیں، جو غیر اللہ کے نام پر کٹتا ہے اس گوشت میں لذت نہیں ہوتی، جو اللہ کے نام پہ کٹتا ہے اس گوشت میں لذت ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں دن میں پورے ریاست بھر، اسٹیٹ بھر، ملک بھر، دنیا میں ہزاروں نہیں، اگر آپ ہمارے ہی ملک میں لیں گے تو یہ جانور جو کٹے جا رہے ہیں ہزاروں نہیں بلکہ دن بھر میں لاکھوں لاکھوں کٹ رہے ہیں، اور یہ کوئی کٹتے ہی نہیں، جبکہ سال بھر میں 10-10 12-12 15-15 پیدا ہو رہے ہیں، یہ کٹتے نہیں ہیں، یہ سال میں 1 آدھ، ہزاروں نہیں بلکہ دن بھر میں لاکھوں کٹ رہے ہیں، مگر آپ دیکھیں گے ان کی تعداد آپ کو زیادہ نہیں ملے گی، جبکہ پیدا زیادہ ہو رہے ہیں، کٹتے نہیں، بالکل کٹتے نہیں ہیں۔ یہ سال میں کم پیداوار، کٹتے بھی لاکھوں کے ہیں، مگر آپ کو دیکھیں گے بکروں کی ریوڑ کے ریوڑ ہزار بکرے، یہاں 500,000 دکھ رہے ہیں، وہاں 500,000 دکھ رہے ہیں، آگے چلو ہزاروں میں دکھ رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ بتانا مقصود یہ ہے میرا کہنے کا کہ جو اللہ کی راہ میں کٹتا ہے وہ گھٹتا نہیں، وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ پیدا ہو رہے ہیں سال میں 10-10 12-12، مگر بڑھتے نہیں، کٹ بھی نہیں رہے ہیں، بڑھتے بھی نہیں ہیں۔ یہاں کم پیداوار ہے مگر کٹ رہے ہیں، تو کس کے نام پہ کٹ رہے ہیں؟ اللہ کے نام پہ کٹ رہے ہیں، تو اس کے اندر ایسی برکت ہے، کم نہیں ہوتے، گھٹتے نہیں ہیں، بڑھتے ہی ہیں۔ تو بتلانا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے نام پر کٹتا ہے، اللہ کے نام
وہ کبھی گھٹتا نہیں، وہ بڑھتا ہی بڑھتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، مالک نصاب بنایا ہے، قربانی کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، یہ مثال دی ہے اور بتلایا کہ وہ حسینی گھرانہ میدان کربلا میں سارے شہید ہوئے، نبی کا سارا گھرانہ شہید ہوا، سوائے ایک امام زین العابدین کے، ایک میدان کربلا سے واپس ہو رہا ہے، ایک شہزادہ میدان کربلا سے مدینہ واپس ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں امام حسین نے اپنا سارا گھرانہ اللہ کے نام پر کٹایا، اللہ کے نام پر شہید ہوا، تو گھرانہ ختم نہیں ہوا بلکہ ایک زین العابدین جو میدان کربلا سے مدینہ واپس ہوئے۔ تو آج آپ دیکھتے ہیں کوئی ایسا شہر نہیں جہاں سید زین العابدین کی اولاد نہ رہتی ہو، کوئی ایسا گاؤں نہیں جہاں حسینی سادات نہ رہتے ہوں، کوئی ایسا قریہ نہیں جہاں سید السادات نہ رہتے ہوں۔ تو بتلایا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں کٹتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ قربانی ہے جس کی یادگار حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام السلام ہیں۔ اس نے فرمایا کہ تم جو ہے قربانیاں کرو، تمہاری قربانیاں کیا ہیں؟ تو ایک یادگار ہے، حضرت ابراہیم کی یادگار ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صافات، سورہ یاسین کی بعد جو سورہ ہے سورہ صافات میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ نبی کی علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آپ دعا کریں گے، کبھی دعا کریں گے تو دعا یہ نہیں کریں گے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اللہ اسے اولاد دے، اسے اولاد دے، اللہ اس کی گود کو اولاد سے بھرے۔ دعا ٹھیک ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جملہ رکھیں، اللہ تمہیں نیک صالح اولاد عطا کرے۔ اولاد کبھی وبال جان بن جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کئی کو تو پیدا ہوا کہ میرے جان کو مر کو نہیں گیا ہوں گا، نہیں تو پیدا ہوا ہوں گا۔ کتنے ہی مائیں، کتنے ہی باپ اس طرح کوستے ہیں، تو وہ اولاد ان کے لیے وبال جان ہوتی ہے۔ تو اس لیے رب سے جب مانگتے ہیں تو صرف اولاد کی نہیں بلکہ دعا کریں تو کہیں کہ مولا نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی، تو یہ نہیں کہا کہ مولا میری نسل کو قائم رکھ، مجھے اولاد عطا فرما تاکہ میری نسل باقی رہے، نہیں بلکہ دعا کی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکا عطا فرمایا ہاجرہ کی مدد سے، جن کا نام رکھا گیا اسماعیل۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم جب تو نے مجھ سے دعا کی کہ نیک صالح اولاد کی دعا کی ہے تو ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں، ایک بردبار، ایک ساجدار، ایک ہونہار ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک ہونہار بردبار ایک لڑکے کی ہم خوشخبری دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جب پایا اللہ کی بارگاہ سے، پھر اللہ نے آزمایا، وہ بے اب ہو گیا، میدان میں چھوڑ آئے، وہاں پر وہاں چڑھتے رہے، آپ نے اسے پہلے بھی سماعت کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے فلما بلغ، جب وہ سن بلوغیت کو پہنچے، بالغ ہونے کی عمر کو پہنچے، تقریباً 12-13 سال کی 12-13 سال کی عمر کو جب بچہ پہنچا اسماعیل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کئی آزمائشوں سے گزارا تھا، اور ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم کھڑے اترے تھے، کامیاب ہوئے تھے۔ اب یہاں پھر آزمائش اللہ کی، فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا تو ابراہیم کو اپنا خلیل مانتا ہے، خلیل وہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کسی تیرے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو، جبکہ یہ اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اللہ نے آزمایا کہ اے فرشتوں
میرے خلیل کو تم نے جانا ہی کب ہے؟ میرے خلیل کو تم نے پہچانا ہی کب ہے؟ دیکھو میرا خلیل کیسا ہے، واقعتاً خلیل ہے کہ اس کے دل میں اگرچہ کہ وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، مگر جب میری محبت کی بات آتی ہے، جب میرے حکم کی بات آتی ہے، جب میرا معاملہ آتا ہے، تو وہ اپنے بیٹے کو بھی میرے لیے قربان کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیات میں آگے آیت فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ بلوغیت کو، سن بلوغ کو پہنچے، 12-13 سال کی عمر کو پہنچے، قَالَ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تو کیا کہتا ہے، اب بتا تیری مرضی کیا ہے، اس معاملے میں تیرا کیا قول ہے، تو کیا کہتا ہے؟ عزیزان محترم، یہ جملہ تو بڑا آسان ہے، کہنے کے تو سننے کے تو بڑا آسان نظر آ رہا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، وہ بھی جو 12-13 سال کا ہے، کہ اے بچے میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو باپ پہ بچہ کہہ سکتا ہے کہ ابا خواب کی بات ہے نا، ہوگا نا، خواب میں ذبح کرے نہیں کرے، کر دیا تو کر دیا ہوں گے، نہیں کرے تو چھوڑ ڈالا ہوگا، ختم، اور کیا حقیقت میں کرتے کیا میرے کو؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے بھی ذبح کر رہا ہوں۔ تو بچہ تو یہی کہے گا کہ خواب میں ذبح کر لیے ہیں تو ہوگی بات خواب کی، مگر عزیزان محترم یہ خواب کی بات نہیں بلکہ حقیقت تھی، کیونکہ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ تو بتلایا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یعنی تجھے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ خواب ہمارا تمہارا خواب نہیں ہے، ایک نبی کا خواب ہے۔ وہ بھی کیسے نبی ہیں؟ بتلایا گیا کہ ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے نبیوں میں آپ افضل ترین، بزرگ ترین ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہے سارے نبیوں کے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی ایک بڑی جماعت آپ کے نسل میں ہے، آپ کے اولاد میں ہے، اس لیے آپ ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں، نبیوں کے باپ بھی کہلاتے ہیں۔ تو ان کا خواب نہیں بلکہ حقیقت ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اے بچے، میرے پیارے بیٹے، میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بتا تیرا کیا خیال ہے، اب بتا تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا ہے، تیری مرضی بتا۔ تو انسان محترم، وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا کہ کچھ اور کہہ کے بات کو ٹال دے، یہ کہے کہ یہ تمہارا خواب ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو تم جانو، تمہارا رب جانو، میری جان کو کیوں پڑے ہو، میری جان مجھے پیاری ہے، میری جان پہ کیوں پڑے ہو، تم جو چاہے قربانی کرنا ہے کر لو، مگر میری جان تو میں دینے والا نہیں۔ بلکہ وہ بچہ ایک نبی کا بیٹا، ایک بارسا عورت کی بطن سے نکلا، ایک اللہ کی نیکوکار بندی کی گود میں پلا، ان کی تربیت اور ان کی پرورش میں رہا، کیونکہ تربیت اور پرورش کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، پڑھنا ایک چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ تربیت ایک چیز ہے۔ آپ مدرسے میں بھیجیں گے، مدرسے کی تربیت ہے، مگر گھر کو آ گئے، گھر میں رہا تو گھر کا ماحول خراب ہے تو بھی روح خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو بچے پر علم کے ساتھ ساتھ تربیت اور ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر ماحول خراب ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ گلی خراب، بہت خراب ہے گلی، کیوں خراب ہے صاحب؟ گلی وہ چھوڑا ہے، وہ خراب ہے، وہ جو انسان آ کیا خراب کیوں ہے کہ وہاں پلنے والے، وہاں بسنے والے لوگ برابر نہیں ہیں، اس لیے گلی خراب ہے۔
وہ گلی بہت اچھے سے گلی ماشاءاللہ کئی کو صاحب وہاں رہنے والے لوگ ڈیسائنٹ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، مہذب ہیں، تہذیب والے ہیں، تو گھر وہی ہیں، وہی اینٹ پتھر سے بنے ہوئے مکانات ہیں، وہی انسان بستے ہیں، مگر ان کی تہذیب و تمدن الگ ہے۔ اچھی ہے تو محلہ اچھا ہے، اگر تہذیب و تمدن نہیں ہے، معاشرے میں بگاڑ ہے، تو کہیں گے وہ گلی خراب ہے۔ اس لیے معاشرے کا بھی اثر پڑتا ہے، تو تربیت ہو، معاشرہ ہو۔ تو انسان محترم حضرت اسماعیل ابراہیم کی اولاد سے ہیں، 5 نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت حاجرہ کے بدن سے، حاجرہ کے گود میں پلے ہیں، ان کی تربیت میں رہے ہیں، اور معاشرہ بھی معاشرہ بہترین انہیں معاشرہ ملا ہے۔ اب وہ بچہ یہ کہنے والا نہیں، بلکہ یہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، آپ کو جیسے کرنے کا کہا گیا ہے کر گزریے۔ ستجدنی من الصابرین، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پاؤ گے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے کیسا صبر کرو گے، بلکہ کہا کہ اے ابا حضور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، جیسے مجھے ذبح کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ویسے کر گزریے۔ میں انکار کرنے والا نہیں ہوں، میں دور بھاگنے والا نہیں ہوں، بلکہ جب تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے تو اس کے لیے میں تیار ہوں، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھا فنظر ماذا ترى، اے بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے۔ یہ پوچھنا مقصد یہ نہیں تھا کہ اگر ہاں کہیں تو ذبح کر دیا جائے، نہ کہیں تو چھوڑ دیا جائے، بلکہ پوچھنا اس لیے تھا کہ میرا پروردگار ہے، میری پرورش میں رہا ہے، میری تربیت اسے ملی ہے، اب تربیت کا کیا اثر ہے دیکھا جائے۔ اس کا بھی ایک امتحان تھا۔ 12-13 سال حاجرہ کی پرورش میں رہا، میری تربیت میں رہا، گاہے باہے جب میں آ کر کے اسے تربیت کرتا تھا، آج اس تربیت کا کیا اثر اس پر ہے۔ ایک دوسرا، اگر میں اسے رائے پوچھے بغیر لے جا کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی رضا کی خاطر اگر میں ذبح کر دوں تو رہتی دنیا تک کہنے والوں کو ایک بات رہ جائے گی کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کی مرضی کو جانے بغیر زبردستی ظلماً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ ایک ظلم و زیادتی انہوں نے کی ہے، ایک ظلم اپنے بچے پر کیا ہے۔ تو یہ بات نہ رہے، بلکہ اس قربانی میں صرف رضا، صرف مرضی ابراہیم کی ہی نہیں ہے، رب کو راضی کرنے کا اجر صرف ابراہیم کو نہیں ہے، اس میں مرضی ابراہیم کی نہیں ہے بلکہ قربان ہونے کی مرضی اسماعیل کی بھی ہے۔ پوچھا اسماعیل کیا بتاتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو ایک اسماعیل کی آزمائش تھی، تربیت کا اثر بھی دیکھنا چاہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا اجر صرف ابراہیم کے حصے میں نہیں بلکہ اس کا اجر بھی اللہ اسماعیل کو بھی عطا کرے، اور رہتی دنیا تک آنے والے اعتراض کرنے والوں کا منہ بند ہو جائے، کہے کہ ابراہیم نے باپ نے اپنے بیٹے کو ظلماً اللہ کی رضا کی خاطر، اپنے رب کی رضا کی خاطر قربان کر دیا۔ عزیزان محترم، اسماعیل کی رضا بندی ہو گئی تو آپ نے اپنی اہلیہ سیدہ حاجرہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے حاجرہ، اے اسماعیل کی ماں، ایک بہت بڑے بادشاہ کے پاس، بہت بڑے شخص کے پاس تمہارے بیٹے اسماعیل کو لے جا رہا، ہم اس کو تیار کر دیتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ کی بات تیار اس لیے کہ وہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں لے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کو ہم نے دیکھا اور سنا کہ جب بھی وہ مسجد کو نماز کے لیے آتے تو بہترین لباس پہن کر آتے تھے، اچھا جوڑا پہن کر آتے۔ شاہوں کے پاس جب جاتے ہیں جیسا لباس پہنتے ہیں ویسا لباس پہنتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت کیا بات ہے، آپ بادشاہوں کے پاس جانے والا جیسا لباس ہوتا ہے، نہیں بڑے لوگوں کے پاس جانے والا جیسا لباس ہوتا ہے، اسی لباس مسجد کے لیے پہن کر آتے ہیں۔
تو فرماتے ہیں کہ وہ تو دنیا کے بادشاہ ہی، یہ حکم الحاکمین ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس کی بارگاہ میں پھٹے پرانے میلے کچلے کپڑے پہن کے آئے، اس کی بارگاہ میں تو ہم آ رہے ہیں تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہاں اچھے سے اچھے کپڑے پہن کے آئے۔ تو اسماعیل کو تیار کیا گیا، نہلایا دلایا گیا، عطر سے معطر کر دیا گیا، آنکھوں میں سرمایہ لگایا گیا، اور حضرت ابراہیم اپنی تیاری ساتھ کرتے ہیں۔ کیا ہے جو چیز ذبح کے لیے، قربانی کے لیے جو چیز ہو سکتے ہیں انہیں ساتھ رکھتے ہیں، حضرت اسماعیل کو لے کر چلتے ہیں۔ مکہ کی سرزمین سے مینا کی وادی کی طرف چلتے ہیں، تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مکہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے، وہیں حضرت ابراہیم کا حاجرہ کا مکان تھا، کیونکہ بازو وہاں زمزم کا کنواں ہے، زمزم وہاں اول تھا، وہیں پاس میں آپ کا مکان تھا۔ ابھی خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی ہے، اب آگے تعمیر ہونے والی ہے۔ اب مکہ کے سرزمین سے مینا کی طرف لے چلے، حکم ہوا مینا کے میدان میں ان کو ذبح کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے ساتھ چلتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب کبھی آپ دیکھتے ہیں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم اور آپ کو خوش ہوں گے بھی اچھا کام ہو رہا ہے، مگر شیطان کو کبھی یہ پسند نہیں ہوتا کہ انسان اللہ کا فرما بردار بن کر کے وہ مالا مال ہو، کیونکہ اسے دشمنی ہے، اسے عداوت ہے انسان سے کہ انسان کبھی کامیاب نہ ہو، انسان رب کا نہ بنے، میرا بنے، وہ ہمیشہ چاہتا ہے کبھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو۔ اب ابراہیم مقبول ہو جائیں گے، ابراہیم کامیاب ہو جائیں گے، اب ان کو فیل کیسا کیا جائے، ان کو ناکام کیسا کیا جائے؟ تو سیدھے ماں ہاجرہ کے پاس پہنچا، کہا کہ اے ہاجرہ، جانتے ہو تمہارے سرتاج شوہر محترم نے تمہارے بچے چھوٹے ڈالے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے جا رہے ہیں معلوم؟ تو کہا کہ وہ اپنے عزیز دوست کے پاس لے جا رہے ہیں، اسے ملاقات کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہا یہ سب غلط بات ہے، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو ہاجرہ کہتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، اور بھی اکلوتا، لاڈلا، چہیتا، بڑی عمر میں رب کے پاس گڑ گڑا کر مانگا ہوا ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا یہ یقیناً ہو سکتا ہے، کہا کہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے، ایسا کر ہی دے گے ابراہیم۔ کیوں؟ کہا کہ ان کے رب نے ان کو حکم دیا ہے، ان کے رب کا حکم ہے ابراہیم کو، اور ابراہیم کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم کر گزرتے ہیں۔ تو جیسے ہی ماں ہاجرہ نے سنا کہ ابراہیم کو رب کا حکم ہے تو ہاجرہ کہنے لگی اے بندے خدا، جب ابراہیم کو یہ حکم ہے کہ ان کے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کرے، تو ایک اسماعیل کیا، میں ایک اسماعیل نہیں، ایسے میرے پاس سینکڑوں اسماعیل ہوتے تو میں حضرت ابراہیم کے حوالے کر دیتی تاکہ ابراہیم وہ ان بچوں کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرے۔ تو وہاں ابراہیم اسماعیل ہاجرہ کے پاس نہ چلی اس کی، تو دوڑے دوڑے آیا، ابراہیم سے کہنے لگا، حضرت ابراہیم سے کہنے لگا اے ابراہیم، تم اتنے سمجھدار ہو، اتنے ہونہار ہو، اللہ نے تمہیں اپنے سلیل سے نوازا ہے، تم ایک قوم کے سمجھدار انسان ہو، اگر اللہ نے آپ کو خواب میں کہا ہے تو کچھ ایسا کر دو کہ اس بچے کے علاوہ کوئی اور قربانی کر دو جس سے تمہارا رب راضی ہو جائے۔ اس طرح کی گفتگو کرنے لگا تو حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ رکاوٹ کا سبب جو بن رہا ہے کوئی اور نہیں ہے۔ آپ نے نیچے کی طرف ہوئے، ہاتھوں سے کنکر اٹھائے اور اس کو دے مارا، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اے ملعون چلے جا، کہ تیری عادت ہی رہی ہے کہ مقربین محبوبین کو تو ورغلاتا ہے اور ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، یہ رب کی طرف سے ہے اور تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کام سے رہ جاؤں۔ تو آپ نے کنکر اٹھا کر اسے اس پر ماری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی عمل پسند آ گیا، حاجیوں کو حکم دیا، اگرچہ کہ آج وہ شیطان نہیں ہے، معلوم شیطان کھڑا ہے کیا؟ شیطان کھڑا نہیں ہے، مگر حاجیوں کو حکم ہے کہ اس جگہ پر تم کنکریاں مارو، حول ولا قوت الا باللہ، حول ولا قوت الا، حاجی کنکر میدان مزدلفہ سے چن کر آتے ہیں۔ آج عرفات کے میدان میں
آج شام کو سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکلتے ہیں، مزدلفہ کے میدان میں آتے ہیں، رات آرام کرتے ہیں آج کی رات، کل صبح ہفتے کی صبح وہاں سے کنکریاں چن لیتے ہیں۔ پلان پہلے سے دیکھیے، حضرت ابراہیم نے تو وہاں سے اٹھا کے مار دیے تھے، کہا کہ آپ نہیں پہلے سے لے لے کے بیٹے کو مارنے کا سبب، کیونکہ رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ تو ہر وہ فرد جب نیک کام کے لیے رکاوٹ کا سبب بنتا ہے تو اس کی طرف انسان کبھی جوتی مارتا ہے، نہیں تو رب کی طرف سے اس کے لیے برابر جوتی ہے ہی۔ کبھی وہ کامیاب نہیں ہوتا، اور کبھی وہ سکون سے نہیں رہتا، کبھی اسے چین نصیب نہیں ہوتا، بس اس کا کام یہی رہتا ہے توبہ کر لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اللہ اسے ہدایت دے دے، مگر شیطان تو توبہ نہیں کیا، وہ اکڑ کے رہا تو اسے ہدایت نہیں ملی۔ اگر کبھی وہ اس کے برغلامی میں آ کر کے کبھی ہدایت کے کاموں میں اور آنے کی کوشش کرتے ہیں، نیک کاموں میں کوئی رکاوٹ کا سبب بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، اگر توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ اس کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، مزدلفہ سے ہی وہ کنکریاں چن کر لاتے ہیں، کل صبح پہنچتے ہی جیسے ہی پہلے رمی شمار ہوتا ہے، کنکر مارتے ہیں حاجی، پھر اس کے بعد قربانی ہوتی ہے۔ جیسے کنکر مارے اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم نے اس شیطان کو کنکر مارا، پھر اس کے بعد آگے بڑھے قربانی کی۔ تو یہی سسٹم ہے، حاجی مزدلفہ سے نکل کر صبح پہنچتے ہیں، پہلے رمی جمع کنکر مارتے ہیں، پھر اس کے بعد قربانی ہوتی ہے۔ قربانی جیسی ہو گئی اپنا سر حلق کرتے ہیں، اس طرح کے وہ ارکان ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا، کنکر مار دیا، اور آج بھی وہ شیطان کو کنکری ماری جا رہی ہے۔ آپ نے فوٹو میں دیکھا ہوگا، اسباق میں دیکھا ہوگا، تاریخی کتابوں میں دیکھا ہوگا، پہلے ایک راؤنڈ دائرہ ہوتا تھا، ایک پلر تھا جس پر حاجیاں مارتے تھے، کنکر مارتے تھے، اور جوتے کھاتے 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 آج کے زمانے میں اتنا موٹا ہو گیا شیطان، اتنا موٹا ہو گیا، پہلے وہ 2x2 کا پلر تھا جس پر کنکریاں مارتے تھے، اس پر مارتے تھے شیطان، اس کی نصب کرتا وہ جگہ ہے، مارتے تھے۔ آج اتنا چوکا ہٹا ہٹا اونچا ہو گیا، 2-2 3-3 4-4 فلور تک لمبا ہو گیا جوتے کھا کھا کے، اور اتنا چوڑا ہو گیا، وہ 20 فٹ 25 فٹ 30 فٹ چوڑا ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، یہ کھاتے کھاتے اس طرح ایسے ہی جوتے کھاتے رہے گا، اس کے جسم کو اللہ ایسے بڑھاتے رہے گا۔ اس لیے ہدایت کی طرف آ جائیں، نیکی کی طرف آ جائیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے میدان مینا میں، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے اب تمہیں قربانی کرنا ہے۔ تو حضرت اسماعیل تیار ہو گئے، کہا کہ ابا ایسا کرو کہ تم مجھے لٹاؤ گے تو میں جو ہے کہیں تکلیف کے باعث اپنے ہاتھ پر حرکت نہ کروں، اس لیے تم میرے ہاتھ پیر کو باندھ دینا، اور آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، کہ ایسا نہ ہو کہ ذبح کے وقت تمہیں ترس آ جائے، پیار آ جائے، اور تم کہیں چھوڑ نہ دو، کہیں ذبح کرنے سے رک نہ جاؤ، تم اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، میرا چہرہ زمین کی طرف کر دینا، تاکہ نہ میں تمہیں دیکھوں نہ تم مجھے دیکھو، میرے ہاتھ پیر کو باندھ دینا۔ عزیزان محترم، اس طرح کے عمل کے بعد حضرت ابراہیم نے چاقو نکالی اور حلق پر رکھتے ہیں، چلاتے ہیں۔ بتائیے، جانور کے تو بال ہوتے ہیں، اس کا چمڑا بھی سخت ہوتا ہے، مگر انسان کے حلق پر نہ بال ہوتے ہیں نہ ہی چمڑا اتنا موٹا ہوتا ہے، بس چاقو یوں رکھتے ہیں تو کٹ جائے، مگر یہاں چلاتے ہیں تو چلتی نہیں ہے، چاقو چلتی نہیں ہے، چلاتے ہیں چاقو چلتی نہیں۔ اسماعیل ابراہیم کی بارگاہ مل سکتے ہیں، مولا میری کیا خطا ہے کہ میری قربانی کو قبول نہیں کرتا ہے، تو میری قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ اسماعیل رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا کیا بات ہے کہ میرے حلق پر چاقو چلتی ہے مگر کٹتا نہیں ہے، میری کیا خطا ہے؟ یہ دونوں رب کی بارگاہ ملتجی ہیں۔ عزیزان محترم، رب فرشتوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو تم نے میرے خلیل پر اعتراض کیا کہ وہ خلیل وہ ہے، اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، دیکھو آج تم وہ آسمانی کائنات سے فرشتے دیکھتے ہیں اور شوش کہتے ہیں، ہائے ہائے کہتے ہو کیسا ابراہیم ہے جو اپنے اکلوتے بیٹے کو رب کی رضا کی خاطر اس کے حکم پر قربان کرنے کو تیار ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا منظر، کائنات میں کوئی ایسا منظر، انسانی تاریخ میں کوئی ایسا منظر ہے ہی نہیں کہ ایک بیٹا اور ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو رب کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرمائی۔ بزبان حال وہ چاقو میں کہہ اٹھی
کہ ابراہیم میں اس لیے کٹتی نہیں ہوں، آپ تو کاٹ رہے ہیں، میں اس لیے کاٹتی نہیں ہوں، میرا کاٹنا میرے مرضی سے نہیں ہے، میں چلتی بھی ہوں، میں کاٹتی بھی ہوں تو رب کے حکم سے۔ اب بولتے ہیں پتا پتا بھی رب کے حکم سے ہلتا ہے، پتا پتا بھی، پتا اپنے طرف سے، درخت کی ٹہنیاں اپنی طرف سے ہلتی نہیں جب تک کہ رب کا حکم نہیں ہوتا، تو پتا پتا بھی رب کی مرضی کے مطابق ہے۔ تو چھری کہتی ہے بزبان حال اے خلیل اللہ، میں تو تم تو چلاتے ہو مگر میں کاٹنے کا کام اسی وقت کرتی ہوں جب رب کی مرضی ہو۔ تم کہتے ہو چاقو کاٹ، تیرا کام کر، مگر ایک مرتبہ تم کہتے ہو تو 70 مرتبہ رحمان کی طرف سے آواز ہوتی ہے کہ اے چاقو نہ کاٹنا، نہ کاٹنا، تیرا کام کاٹنا ہے مگر میرے حکم پر کاٹنا ہے، میں حکم دیتا ہوں نہ کاٹنا۔ عزیزان محترم، اللہ نے ان کی قربانی کو قبول فرمائی۔ جبرائیل امین اسماعیل کی جگہ جنت سے دمبا لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جب دمبا آتا ہے تو جب کٹتا ہے، کاٹتے ہیں تو اب کٹتا ہے، اس لیے کہ خلیل تو جب بھی کاٹنے والے تھے اب بھی کاٹ رہے ہیں، مگر ہر کام رب کی مرضی سے ہوتا ہے، رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہاں رب کی مرضی نہیں، حکم نہیں تھا، یہاں حکم تھا، آزمایا جا رہا تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو کیا ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں گے نہیں۔ عزیزان محترم، یہ قربانی ہم جو جانور کاٹتے ہیں وہ تو 10 12 15 ہزار 20 ہزار کا بکرا ہے، اگر اس سے زیادہ کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریاکاری کے لیے ہے تو قربانی کتنے کا بکرا صاحب 30 ہزار کا، کتنے کا جی 40 ہزار کا لا صاحب، پھر بھی ہمارے پاس رقم ہے، بعض شہروں میں ایسے ہے 1.5 لاکھ کا بکرا، سنیں گے آپ 1.5 لاکھ کا بکرا، 2 لاکھ کا بکرا، کئی بلا رہے ہوتے بکرے، تو واللہ عالم ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ریاکاری ہو، میرا بکرا اتنا بڑا ہو، میرا 1.5 لاکھ کا ہو، 4 لاکھ کا ہو، 2 لاکھ کا ہو، یہ ریاکاری سے مقصود قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ وہ نیت پاک ہو، نیت صاف ہو، وہ رضا اللہ کی رضا کی خاطر ہو، ورنہ تو روز بکرے کرتے ہیں، کتنے بکرے ہیں اسے قربانی نہیں کرتے، ہم ان بکریوں کو قربانی کہتے ہیں، اور قربانی سے گوشت قربانی نہیں بلکہ قربانی کا اہم جز، قربانی کا اہم مقصد کیا ہے، یہ تو باقی چیزیں ہیں، اس کا گوشت ہے، اس کی ساری اجزاء ہیں، مگر حقیقت میں قربانی کیا ہے؟ تو حقیقت میں قربانی وہ تقویٰ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، جو تم قربانی کرتے ہو نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ وہ اس جانور کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو اللہ کو پہنچتا ہے وہ تقویٰ ہے، وہ خلوص نیت ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، جو رضا کی خاطر کرتا ہے تو اللہ کو وہ خلوص پہنچتا ہے، وہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ وہ تقوی کی رفتار کتنی ہے تو بتلایا گیا کہ زمین پر لٹا کر کے جب بکرا جانور کو ذبح کرتے ہیں، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں خون کا قطرہ زمین پر گرنے کے لیے ایک لمحہ پر ہے، بس یوں کٹائیوں گر گیا، اس کے گرنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ رب تک پہنچتا ہے۔ تو تقوی کی رفتار، اخلاص کی رفتار اتنی تیز ہے۔ تو انسان محترم ہماری قربانیاں ہوتی ہیں تو اخلاص ہو، رب کی رضا ہو، وہ تقوی ہو، جو اصل ہے جو رب کو پہنچتا ہے، وہ گوشت ہے جو ہم کھا لیتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اس کے 3 حصے کرتے ہی ہیں ہم، ایک حصہ اپنے لے رکھتے ہیں، دوسرا حصہ عزیز و اقارب دوست احباب کے لیے، تیسرا حصہ غربا کے لیے ہے۔ اگر شریعت نے اجازت دی ہے تم اپنے گھر میں افراد زیادہ ہو تو ایک حصہ تقسیم کرو، 2 حصے رکھ لو، اگر اس سے بھی زیادہ ہیں، نہیں پورا ہمارے کو چاہیے ہم کھا سکتے ہیں، پورا ہمارے افراد زیادہ ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ پورا سارا کا سارا آپ رکھ لیں، آپ خود کھا لیں۔ ایسے نہیں کہ آپ خود فریجر میں رکھ کر کے 2 دن 4 دن 8 دن 15 دن تک روزانہ ذرا نکال کھا رہے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں حصہ بھی غربا کا ہے۔ اور آج ہمارے پاس اتنے ایسے گھر نہیں ہیں، یہ شریعت نے جو اجازت دی ہے، سارا بکرا آپ کے لیے گھر میں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں، 20 25 30 40 لوگ رہتے ہیں، تمہارے لیے رکھ لو، اس کی اجازت کی ہے، مگر آج کون سا گھر ہے سب 2 4 ختم، ہم 2 ہمارے 2 شادی ہوتے ہی ہم 2 ابھی آنے سے پہلے ہمارے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں،
شادی کیا ہو گئی، بیوی جیسے ہی آ گئی، ابھی 4-6 مہینے ہوتے ہوتے تک ختم، ماں باپ سے ناراض، ماں باپ سے یوں تو ہو گئے، ختم، اللہ چلے گئے۔ وہ ماں باپ جو تمہیں 25-30 سال تک تمہاری پرورش کی، تمہیں پالے پوسے، تمہارا دکھ درد ہر تکلیف تمہاری سہے، اچھا برا تمہارا دیکھے، کیا ضرورت ہے لے کر چلے۔ عزیزان محترم، تو میرا یہ ٹاپک ہمارا نہیں ہے، مگر ہمارے یہ ضروری بھی ہے کہ نوجوان آپ اپنے ماں باپ کو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنیں، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنیں۔ جیسے تمہارے بچپن میں سہارے کی ضرورت تھی، انہوں نے تمہیں سہارا دیا ہے، کم سے کم سہارا تو لو بھائی۔ اجر تو بہت اجر ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ماں کو ایک محبت کی نگاہ دیکھتا ہے تو ایک حج کا ثواب۔ آج حاجی 7 لاکھ روپے خرچ کر پہنچ چکا ہے، آج تو حج بہت مہنگا ہو گیا، 7 لاکھ 8 لاکھ 4 لاکھ تو گورنمنٹ میں 4 لاکھ ہے، پرائیویٹ میں جا رہا تو 7 لاکھ 7.5 لاکھ 7-8 لاکھ روپے تک حج کو جا رہا ہے، مگر یہاں ماں ترس رہی ہے، ماں تڑپ رہی ہے، ماں بھوکی پیاسی بن رہی ہے، تمہارا حج قبول نہیں۔ بھائی تمہارا کو 7 روپے کے بغیر ماں کو پیار محبت سے ایک نگاہ دیکھو حج کا ثواب مل رہا ہے، مگر 7 لاکھ خرچ کر کے جا رہے ہیں، اگر اخلاص نہیں ہے تو تمہارا حج قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، افراد خاندان ٹاپک تو اور ہے نہیں تھا، تو ہم 4-6 افراد رہتے ہیں، تو گوشت اپنے لیے جتنا کھا سکتے ہیں کھاؤ، اللہ نے دیا ہے، پھر فریش گوشت منگا کے کھاؤ، کہتے ہیں 1 دن 2 دن کا رکھ لو، ماں بقی گوشت کو ان حضرات تک پہنچاؤ۔ کتنی ایسے گھر آج بھی ہیں جو عید کے دن، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، عید کے دن وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کوئی قربانی کرنے والا تھوڑا گوشت دے دیتے وہ اپنے بچوں کو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہر صاحب کے گھر کو پہنچا دی، ارے ہر صاحب کے گھر کو پہنچا کے تو ہر صاحب کو سبزی نہیں دیتی تھی، کتنا کھائیں گا مولانا، کتنا کھائیں گا امام صاحب، اب یوں کر کیا کریں گے بعد میں، پھر یہ سبزی دیتے کہ چلے مہینے کو دیں گے، مہینے کو دیں گے، یہ سبزی دیتے ہیں پھر آپ صاحب کو دیں گے، نہیں میں نے بولوں گی ہر امام کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، سوکاروں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں میں سوکار بھی رہتے ہیں، نہ بدلو کھاتے رہو، منگا کے کھاتے ہیں، غریبوں کو تلاش کراؤ، جو پہچانتے نہیں ان کے گھروں تک پہنچو۔ ایسے بھی گھر محلوں میں ہوتے ہیں جن کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، ان کے گھر تک کوئی گوشت لے جاتا نہیں، اس لیے کہ پہچان ہی نہیں ہے۔ تو آپ کی قربانی کا حقدار وہ بھی ہے، تم جاؤ، اس کو پہچانتے نہیں ہو تو بھی لسٹ بناتے، کسے دینا، کسے دینا، لسٹ رکھو جی، پہچاننے والوں کو غیر معروف آدمی کو دو، بس اتنا ہے کہ وہ اپنا میم بھائی، کیونکہ دوسرا گوشت آپ کھلاؤ، غیروں کو آپ دوسرا گوشت کھلاؤ، پلاؤ، دعوت کرو، سب کرو، مگر قربانی میں حصہ سے میم بھائی کا ہوتا ہے، تو ان تک پہنچاؤ کہ قربانی کیا ہے، جو قربانی کا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن حضرات کو مالک نصاب بنایا ہے انہیں قربانی کی توفیق دے، جو اس سال نہیں ہیں آنے والے دنوں میں انہیں بھی مالک نصاب بنائے، قربانی کا اس عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ابراہیم سید ابراہیم علیہ السلام کی ایک مقدس یادگار ہے جس کو ہم مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشیاں نصیب فرمائے، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ ہمارے وطن عزیز میں ہم عید منائیں اور عید کی خوشیاں سب میں بانٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خوشحالی کی دن لائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔